پرویز صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے، دونوں طرف سے غلط بیانی ہوتی ہے. پھر آپ نے اس کے اگلے دن اسمبلی میں اسپیچ کی، گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، اسپیکر صاحب نے بھی ویلکم کیا کہ جی میرا جو گھر ہے وہ حاضر ہے، میرا دفتر حاضر ہے. آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا کہ میرا دفتر حاضر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی دوڑ میں پھنس گئے ہیں. شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے رابطہ نہیں کریں گے، پہلے حکومت ہی رابطہ کرے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا بات کرنا ہے، تو رابطہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اسپیکر صاحب سے بات کر لیں. بہت شکریہ. شاہزیب خان صاحب نے کمیٹی بنائی مذاکراتی کمیٹی کے نام سے، یعنی اس کا کام ہے مذاکرات کرنا، اور مذاکرات جو ہیں علل اعلان ٹاسک دیا گیا کہ گورنمنٹ الائی پارٹیز اور جو اور لوگ ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کے ساتھ جو ہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹی او آرز ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے بعد جو ہے منطقی انجام تک اس پروسیس کو پہنچائے. اور اسی مذاکراتی کمیٹی کی وجہ سے جو ہیں ریمیٹنسیز کے بائیکاٹ کی کال جو ہے وہ مؤخر کی گئی. اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ جی ہم کیوں مذاکرات کی بات ان سے کریں، اور پی ایم ایل این میں بھی ایسے عناصر ہیں جو شاید مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں لیکن بڑے ہی گنتی کے لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک بات واضح ہے جس کا مجھے علم ہے کہ پس پردہ تو بات چیت چل رہی تھی، لیکن میڈیا کو بتانے میں، عوام کو بتانے میں شاید اور محسوس کیا جا رہا تھا. تو میں نے نیشنل اسمبلی میں یہی بات کی. میں نے کہا کہ میڈیا سوال کرتا ہے، عوام جو ہیں غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں، ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہیں، تو لہذا قوم کو بتانے میں کیا حرج ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اور مذاکرات کے لیے جو ہے، اور جس کا پھر انہوں نے خیر مقدم کیا ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف صاحح اور رانا ثناء اللہ صاحب، اس بات کے فوراً بعد جو ہیں کچھ عناصر جو ہیں وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح سے فی الوقت اس مسئلے کو جو ہے تھوٹ کیا جا سکے. اگر آپ لوگ اگر رابطہ کر لیں، آپ کہہ جی ہاں ہم بات کرنے کو تیار ہے، تو حکومت ایکسپوز ہی ہوگی نا. آپ نے یہ بھی کہا تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی، تو نون لیگ ایکسپوز ہوگی، نون لیگ کے اوپر زیادہ سوال اٹھیں گے. یہ پہلے آپ کی بحث میں کیوں پڑ رہی ہے تحریک انصاف، اگر عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا بھی دی ہے؟ نہیں، اب تو آپ والی بات تو ختم ہو گئی ہے نا. اب تو ہمیں انتظار ہے کہ نون لیگ جو ہیں اپنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کریں، اور میرا خیال ہے کہ وہ کل متوقع ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے جو ہے نامینیٹ کرنے ہیں، الائی پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کرنی ہے. اور ایک وقت میں جو ہیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے جب میں بول رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، تو قادر پٹیل صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اور اس نے بھی اس کو ویلکم کیا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان سے غیر رسمی ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، اور پھر جو ہماری قیادت ہے اس پہ گور صاحب نے کل بیان دیا کہ جی یہ کمیٹی بنی مذاکرات کے لیے، تو لہذا مذاکرات کے ٹاسک کو آگے بڑھانا ہے. تو میرا خیال نہیں ہے. البتہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو اپنے آپ کو میڈیا سے وابستہ سمجھتے ہیں اور کچھ شاید سیاسی عناصر دونوں طرفیں سے اب اس وقت میں ایسے بیانات دینے لگے ہیں جس سے جو ہیں جو فضا ہم بہتر کرنے جا رہے تھے اس کو جو ہے پلیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلکہ یہ جو خان صاحب کا جو کیس ہے جو منڈے کو جو ہے جس میں فیصلہ متوقع ہیں، شاید مجھے خدشات ہیں کہ 14 سال کی سزا جو ہے وہ امپوز کی جائے گی تاکہ مذاکرات کو درجہ پہنچ سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی قوتوں کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے کن سنگین صورتحال سے دوچار ہیں، اور عوام کی قسم پرسی اور عوام کی حالت اظہار کا نوٹس لیتی ہوئے تمام چیزوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک اچھے ہیلدی ماحول میں مذاکرات کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت اگر اپنی کمیٹی کا اعلان کر بھی دے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا سنڈے تک مطالبات نہیں مانے جا سکتے، مطالبات پر بات ہو سکتی ہے.
تو عمران خان صاحب نے تو آج پھر ٹویٹ کر کے بھی کہہ دیا ان کے اکاؤنٹ سے جو پوسٹ کیا گیا کہ جی اتوار کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد سول نافرمانی کا جو پہلا مرحلہ ہے ریمیٹنسز نہ بھیجنے کا وہ شروع ہو جائے گا. تو پھر کیا اگر شروع ہو گئے تو پھر کیا عمران خان صاحب کے پاس جایا جائے گا کہ اتوار کو اور آگے بڑھا دیں؟ میرا خیال ہے کہ مطالبات تو ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم مجروح ہیں، ہمارے حقوق متاثر ہوئے ہیں، تو ہم مطالبات تو کرتے رہتے ہیں، حکومتوں سے لوگ مطالبے کرتے رہتے ہیں. تو مطالبات کرنے پہ تو قطعاً نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ مطالبات بھی نہ کریں. مذاکرات ایک علیحدہ امر ہیں اور مانا جانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مانا جانا کہ اتوار تک مانے نہیں جا سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں مطالبات پر. عمران خان نے کہا اگر نہیں مانے گئے یا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ کیوں نہیں مانے جاتے تو اتوار سے شروع ہو جائے گی سول نافرمانی. تو کیا ان کے پاس جایا جائے گا اگر مذاکرات شروع ہو گئے کہ جی اب اس کو اور آگے بڑھا دیں؟ میرا خیال ہے طرفین کو کھلے دل سے جو ہے اس مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. مذاکرات جو ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے. اگر کل جمعے کو یہ اعلان کر دیتے ہیں تو اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ ہفتے کو اجلاس بلا لے. اگر یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو ٹائم لائن دیا گیا ہے اس سے پہلے، تو شاید باہمی مشاورت سے معاملات کو مصالحت کے انداز میں آگے جو ہے چلایا جا سکتا ہے. مطالبات کے مسئلے پر بھی جو ہے شاید تھوڑا بہت جو ہے گزارا ہو سکتا ہے اور یہ ٹائم لائن بھی فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ضرورت ہے وہ ہے فریقین کا خلوص دل سے جو ہے پاکستان کے ان مسائل سے نکالنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا. جب خلوص ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مر صاحب اگر یہ جو اب ریمیٹنسز والی کال ہے، ابھی تک بھی جو چارج شیٹ بنتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ یہ کہ جی پہلے بھی سول نافرمانی کی بات کی، ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجنے کی بات کی، پھر ابھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، اس سے پہلے آڈیو آ گئی تھی جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی، اور اب یہ کیونکہ ریمیٹنسز اگر رکی جاتی ہیں تو پاکستان کو ظاہر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر پرابلم ہوگی، روپیہ پھر انسٹیبل ہوگا، معیشت انسٹیبل ہوگی، پھر لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے، ظاہر حکومتوں کے لیے کم اور لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے اگر معیشت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ جو ہنڈی کا سلسلہ تھا شاید آپ کو علم ہوگا کہ ہنڈی میں اب جو چارجز آتے ہیں وہ بینکوں سے زیادہ آ رہے ہیں. پہلے تو ہنڈی میں آوارہ ہوتا تھا، فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو، ہنڈی کا آپشن اب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قیادت سر جوڑ کے بیٹی گئی خان صاحب کے پاس اور سفارشات دی کہ فی الوقت جو ہیں ہم ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو رکھ لیتے ہیں، پہلے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور جس کے بعد جو ہیں یہ مذاکراتی کمیٹی بنی اور اس چیز کو ڈیفر کیا گیا. تو لہذا فی الوقت تو ڈیفر ہوا ہے. ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کے دوران بھی شاید ہماری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہیں وہ یہ کوشش کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا باوجود اس کے کہ صدیقی صاحب، سینیٹر صدیقی جو ہیں انہوں نے، حنیف عباس صاحب نے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، انہوں نے جو زبان استعمال کی 2-3 دنوں کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی رکن، کسی بھی لیڈر نے کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کی جس سے جو ہے مذاکرات کے اس عمل کو جو ہے دھچکا لگے. جو بات کرو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی جب بات آتی ہے جس میں ایک چارج شیٹ بنتی ہے تحریک انصاف کے خلاف کہ اپنی سیاست کے لیے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات، اب آج یہ جو پابندیاں لگی ہیں امریکہ کی طرف سے پاکستان کے کچھ اداروں پر، ایک تو سرکاری ادارے پہ، اور وہ اس میں اب عارف الوی صاحب ہوں، زلفی بخاری صاحب ہوں، وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو. آپ نے بھی جو کرٹیکل پوسٹ کیا وہ حکومت کے اوپر کیا، نہ کہ اس بات کو ویلکم کیا. اب سجاد برقی صاحب ہیں، فوکل پرسن پارٹی کے معاملات امریکہ میں وہی چلاتے ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی ہیں، وہ ویلکم کر رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان پر پابندیاں لگے، ان پوسٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کے حق میں ہیں. یہ برقی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ کوئی آفس بیئرر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینکشنز لگی ہیں اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ یہ 3 دہائیوں سے جاری ہے. آج بائیڈن انتظامیہ کو سوچ آیا جب 15 دن بعد انہوں نے اقتدار ٹرمپ کے حوالے کرنا ہے کہ جی یہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پہ، اور پھر سب سے جو سنگین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی حکومتی ادارے پہ پہلی دفعہ ایسی قدغن لگی ہیں.
اب اس حکومتی ادارے کے تحت یہ بیلسٹک میزائل پروگرام چلانا ہے، اور آگے سے کسی پرائیویٹ کمپنی نے جو ہیں را مٹیریل یا کوئی بھی مٹیریل یا کسی قسم کی کوآپریشن یا بزنس کے لیے رجوع تو نہیں کرنا ہے. تو لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر یہ جو سجاد برقی صاحب ہیں، اگر جو سجاد اور بھی چیز چل نکلی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اپنے تئیں خود ہی ترجمان بن جاتا ہے، اور تو اس کو پارٹی کا موقف نہیں سمجھا جائیے. پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف فی الوقت جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اور عمر ایوب خان جو ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں، اور وہ جو بات کریں گے اسی کو پی ٹی آئی کا موقف سمجھنا چاہیے. مسئلہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جتنے بیانات آ رہے ہیں، جتنی کیمپین آپ کے لیے کی ہے، وہ سجاد برقی صاحب اس میں پیش رہے ہیں. ان کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کا جو ہے وہ سیکرٹری پی ٹی آئی آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹرز، فوکل پرسن فار یو ایس اے ٹو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، پاسٹ پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی یو ایس اے. یہ ان کا اپنا ڈسکرپشن ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس یہ عہدے ہیں اور رہے ہیں. دیکھیں، بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہیں وہ تو ہمارا ایک قومی پروگرام ہے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کا اس کی ویلکم کہنا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو یہ ملک کو ریاست کو نقصان دینے کے مترادف ہیں، اور یہ سوچ ہماری نہیں ہو سکتی ہے. بہت سارے جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ یا ہمدرد جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پاکستان کو کوئی کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. بڑی غلط سوچ ہے. ہم پاکستان کی سالمیت، بقا، ترقی، خوشحالی کے لیے ایک ہیں، اور ہم کبھی بھی ایسے کسی بھی اقدام، چاہے وہ کسی بھی نقطہ نظر سے یا کسی بھی موٹیو کے تحت انہوں نے یہ میجر اٹھایا ہے، لیکن نہ اس کو اپروو کر سکتے ہیں. شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سینکشنز وڈرا کی جائے.